کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج بالکل یہ کہا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے کہ ہم سے یہ جو ترقی ہے نا جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور جو اکنامک کوریڈور بن رہا ہے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. مطلب ہمیں بتا دیا, ہمیں میسج دے دیا, لیکن ہمیں ان سے پروٹیکٹ کون کرے گا یہ نہیں بتایا پرائم منسٹر صاحب نے. اس کے اوپر ہم تفصیلاً آ کے بات کریں گے. ذرا آپ لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا جاوید بول رہا ہوں جی راولپنڈی سے. جی رانا صاحب. سب سے پہلے تو جی میں جو یہ آج ہمارا کھانا ہوا اس سے سات افسوس اور جو لواطین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے اس میں غیر ملکی ایجنسیز ملوث ہیں. را ملوث ہے, موساد ملوث ہے, سی آئی اے ملوث ہے. دیکھیں 32-33 سال کے بعد سی آئی اے نے کہا کہ ثانیہ لیاقت باغ میں لیاقت علی خان صاحب کو ہم نے شہید کیا تھا. انہوں نے اب یہ ایکسپٹ کیا سی آئی اے نے باقاعدہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اس طرف توجہ دیں تھوڑی سی. موساد اور را کو باقاعدہ ایک بجٹ ملتا ہے انڈیا کی حکومت کی طرف سے, اسرائیل کی حکومت کی طرف سے کہ آپ نے یہ کام وہاں کرنے ہیں. وہ کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے الگ انڈیا بجٹ دے رہا ہے را کو کہ آپ نے اس کو روکنا ہے کالا باغ. رانا صاحب آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہے, ایڈڈ انفارمیشن کے لیے بہت بہت شکریہ. لیکن یہ جو سوچ ہے نا کہ را کر رہی ہے, سی آئی اے کر رہی ہے, وٹس ایور کر رہے ہوں گے بھائی سر, آپ کا نالج بہت زیادہ ہوگا, کر رہے ہوں گے, لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور یہ کہہ کر کے بلیم کسی دوسرے پر ڈال دینے سے آپ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جی فلانے نے کیا اور وہ کر کے جی روپوش ہو گئے, پتہ نہیں کہیں نکل گئے, زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا. آپ کے اپنے بندے بھی شامل ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی. کمنگ بیک ٹو دا ڈسکشن. مطلب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی میں بات کروں, را کے بارے میں ہمارے کالر نے بھی کہا یہ پاپولر چیز بھی چل رہی ہے کہ جی را اس کے اندر شامل ہے, را اس کے اندر ملوث ہے ڈیفینیٹلی. لیکن پھر بھی پاکستان سے ہمارے اندر سے ہی بالکل ہیلپ ملی ہوگی. دین اگین جیسے وہی میں نے پہلے بات کی کہ گوگل کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ جی ایک پنک کلر کی بس آئے گی, یہ اسماعیلی کمیونٹی کی بس ہوگی, اسی کو ٹارگٹ کرنا, اتنے بجے جائے گی, اتنے بجے, ایسے نہیں, لوگوں نے ریکی کی ہوگی. اینی ویز جی ہمیں we have to put our house in order. یہ ہم نہیں کرتے. آپ اگر پاکستان میں کوئی کسی قسم کی مسلک پہ اشتعال انگیزی نہ ہوتی, تعصب نہ ہوتا, تو میں کہتا ہاں یہ تو بہت عجب واقعہ ہو گیا. ہاؤس ان آرڈر سر, ہم اپنے وزیر داخلہ صاحب کو منا نہیں سکتے, آپ کہہ رہے ہیں پٹنگ دا ہاؤس ان آرڈر. اور سن لیجئے, را کی جو بات ہوتی ہے نا, بھارتی ہے نا, بھارتی ایجنسی ہے نا را, اور وہ پاکستان کی دشمن ہے, پاکستان کے اندر انریسٹ چاہتی ہے, یہ دس از این اوپن سیکرٹ, یہ کسی سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اسی بھارت میں آپ جانتے ہیں ممبئی اٹیکس ہوتے ہیں, اسی بھارت میں جو کہ 100 کروڑ پلس کی آبادی ہے, ہم تو صرف 20 کروڑ عوام ہیں, 100 کروڑ پلس کی آبادی ہے. ممبئی اٹیکس کے بعد کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. ان کے لوگ جو ہیں وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں 100 کروڑ کی آبادی. ہم لوگ اپنی 20 کروڑ کی عوام کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. کبھی کراچی, کبھی آپ کی آرمی پبلک اسکول ہو جائے, اسکولوں میں گھستے ہیں, آپ کے گھروں میں گھستے ہیں, آپ کی مساجد میں گھستے ہیں, آپ کو گن پوائنٹ پر رکھتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی. یہ کون سے دہشت گرد ہیں جو ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ آ کر پھر ہمارے پر اٹیک کر لیتے ہیں؟ اس کا جواب اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک چھوٹا سا بریک ول بی رائٹ. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ جو وہ دہشت گرد ہیں جن کی بقول پرائم منسٹر صاحب کے ہم لوگوں نے کمر توڑ دی ہے, اور وہ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ آتے ہیں, ہمارے گھروں میں گھستے ہیں, ہمارے سکولز میں گھستے ہیں, ہماری مسجدوں میں گھستے ہیں, مندروں میں گھستے ہیں, ہماری ہر جگہ پہ ہماری ٹیریٹری, ہمارے گھر میں گھس کر کے ہمیں مار کر چلے جاتے ہیں. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ شاید ہمارا کیس فرق ہے بھارت سے یا باقی ملکوں سے, کیونکہ ہم حالت جنگ میں رہے ہیں پچھلے 4 دہائیوں سے, اور شاید وہ جو آتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ یہیں پر ہیں. دیکھیں ہمیں جو کمر توڑنا, یہ جو انہوں نے طاقت, یہ قوت جو ان میں بنی ہے 4 دہائیوں میں, یہ مہینوں میں نہیں ختم ہوگی. اور اب ان کی کمر توڑنے کی طرف یہ چلیں بہت, اور قوم کو کا مرال اپ کرنے کے لیے دعوے ٹھیک ہیں, مگر یہ ریئلائز کرنا کہ یہ چنگاری کم از کم 79 سے چل رہی ہے. اب آج اس کو 36 سال ہونے کو ہیں اس جنگ کو, ایک شکل میں یا دوسری. تو جو طاقت, جو قوت, جو جڑیں اس تمام چیز کی اب ہے ہمارے ملک میں, ہمارے شہروں میں, ہمارے دیہات میں, وہ ختم ہوتے ٹائم لگے گا. اور وہ ختم ہونے کے لیے پالیسی چینجز کرنی پڑیں گی. وہ ختم ہونے کے لیے بہت ایک ہائی لیول آف سنجیدگی چاہیے. کتنی بڑی ہی چاہے کوئی قیامت کیوں نہ ٹوٹ پڑے, کیونکہ جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے نا ان کی دنیا اجڑ جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پولیٹیشنز کے, اینڈ آؤٹ آف آل دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, ان کے اس طرح کے بیانات جب آتے ہیں نا تو بہت دکھ ہوتا ہے. یقین جانیے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مطلب اب میں کیا ڈسکس کروں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نیشنل ایکشن پلان کی بات شروع ہوئی اور جب یہ بات چلی کہ جی پھانسی
دینے جو ہے اس کو ری اسٹور کیا جائے گا, پھانسی دینے کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے گا, اور دہشت گردوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا, گلے کاٹنے والوں کو. لیکن ویری سوری ٹو سے, تھینکس ٹو آر جوڈیشل سسٹم, ان کے جو دہشت گرد تھے جن کو سزائے موت ہوئی ہوئی تھی, ان کے اوپر تو ان فیصلوں کے اوپر تو اسٹے آنا شروع ہو گیا. جس نے کسی بچے کو مارا, جس نے کسی عورت کو مارا, جس نے کسی مرد کو مارا, ان کو پھانسیاں ہو رہی ہیں. پھر اس کے نتیجے میں سورت مرزا ٹائپ کیریکٹر سامنے آ جاتے ہیں, ان پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں, ان پہ پروگرامز کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں اور لوگ بھی پروگرامز کرتے ہیں. اور جو اصل دہشت گرد ہے, جو اصل مجرم ہے, جن کے لیے پھانسی ریسٹور کی جاتی ہے, وہ مزے میں ہے جی, وہ جیل میں ہے, وہ اسٹے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. فیصلہ کن کارروائی ہو گئی, یا یہ جس طرح سے آپریشن میں تیزی آئے گی, مزید کیا تیزی آئے گی جس طرح آپریشن میں بتائیے. جہاں تک تیزی آنے کی بات ہے نا, تیزی تب میٹر کرتی ہے کہ اگر آپ کی سمت درست ہو. اگر غلط سمت میں تیزی آ جائے رفتار میں تو منزل سے اور دور ہو جاتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہو گئی پھانسیوں کی, دیکھیں میرا اس میں آپ سے اختلاف ہے. میرا تو شروع میں یہ خیال تھا کہ یہ پھانسی جو ہے ریاستیں انتقام نہیں لیا کرتی. بات یہ ان لوگوں کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچانا, سرٹینٹی آف پنشمنٹ بڑا ڈیٹرنس ہے کوانٹم آف پنشمنٹ سے. یعنی کہ کسی کو یہ ہو اگر میں فلاں چیز کروں گا تو مجھے سزا ہو جائے گی, یہ نہیں کہ کیا سزا ہوگی. یہ جو خودکش بمبار ہیں یہ پھانسیوں سے ڈریں گے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے پھانسیوں, میرے نظر میں پھانسیاں حل نہیں تھا. میری نظر میں حل یہ تھا کہ آپ روٹ کازز, آپ ان کے فائنینسز کہاں سے آتے ہیں, کہاں سے فنڈ ہوتا ہے, یہ خواہ وہ ملک سے ہو خواہ وہ غیر ملک سے ہو, اور مکس ہوگا. آپ وہ ان کے فائنینسز کو پکڑیں, آپ ان کے آپریشنل نیٹ ورکس کو پکڑیں. بھئی یہ ان کی تنظیمی, جو کراچی میں اگر ہوا ہے تو کراچی میں 10 دفتر ہوں گے نا, 8 دفتر ہوں گے, ان کو پکڑیں. آپ جو آپ کے آلریڈی کسٹڈی میں ہیں, جو آپ کی گرفت میں ہے, اس کو پھانسی دینے سے میرے خیال میں یہ جنگ پہ کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لانا ہے. جو 16 دسمبر سے پہلے آپ کی گرفت میں آلریڈی تھا وہ تو ہار گیا نا, آپ اس سے تو جیت گئے. آپ کی جنگ بڑی ہے, اس کو پھانسی دینے کا میرا خیال ہے کہ اس پہ فوکس بالکل مس ڈائریکٹڈ تھا. فوکس یہ ہونا چاہیے, آپ یہ آپریشنل چیزوں میں فوکس کریں. کہ ہمیں آج تک کبھی بتایا کہ ہم نے فائنینسنگ پکڑی ہے. سروپ صاحب کہ ول آپ کے تمام تر تجزیے سے میں یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ول کی کمی ہے. تھوڑا سا قبلہ درست کرنا پڑے گا. میرا پاس بالکل فائنل کوسچن ہے. خیر اس ٹاپک کے اوپر اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپکس ہیں میں گھنٹوں بات کر سکتی ہوں, لیکن کیا کریں وقت کی تھوڑی کمی ہے. دا فائنل کوسچن ٹو یو از کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر عام پاکستانیوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے. کس طرح سے آپ لوگوں نے بایو میٹرک سسٹمز نکال دیے, موبائل فونز, کیونکہ جی موبائل فونز جو ہے وہ جڑ ہیں دہشت گردی کی. اس کے اوپر عوام جو ہے, عام عوام, اس کو بہت ہی زیادہ پرابلم ہوئی, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی ہو رہی ہے. دوسری بات جی ڈبل سواری, جو لوگ بائکرز ہیں, جو کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سے موٹر سائیکل جاتی ہے, یا اتنے ویل آف نہیں ہے کہ وہ گاڑیاں افورڈ کر سکیں, ڈبل سواری جو ہے اس کے اوپر پابندی آئے روز لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات جی شناختی کارڈ کی کاپی لے کر بھی آپ نے گھومنا ہوتا ہے الیکشن کے لیے. اگر آپ نے ووٹ بھی ڈالنے جانا ہے, یا کوئی بھی ہو, کوئی نارمل چیز بھی ہو نا, کوئی الیکشن ٹائپ چیز بھی ہو نا, تو کراچی کے اندر جی آپ کو جی اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ لے کر جائے, آپ کو اپنی آئیڈینٹی کرانی پڑے گی. ہر اینگل سے پس عام انسان ہی رہا ہے. لیکن دہشت گرد, وہ کمر ٹوٹے ہوئے دہشت گرد اپنی جگہ پر موجود ہے. وہ آ جاتے ہیں بائک پر ہی آتے ہیں, ڈبل سواری پر ہی آتے ہیں, کیونکہ 3 سے 4 بائکس تھے اور 6 سے 7 لوگ تھے, تو ظاہر سی بات ہے ایک بائک پہ 2 بندے تو ہوں گے نا. وہ آتے ہیں اسی کے اوپر, اسلحہ بھی رکھتے ہیں, 3-4 نوعیت کا اسلحہ رکھتے ہیں, بھائی ڈفرنٹ قسم کا اسلحہ, اور آ کے اپنی کارروائی کرتے ہیں, اور یہ جا اور وہ جا. لیکن یہ ریاست کو سوچنا پڑے گا, ایسا کوئی قومی ایکشن پلان جس سے بنیادی حقوق شہریوں کے کم ہو جائیں اور دہشت گردوں کی کاروائی اسی طرح چلتی رہے. اس میں تو ایک بنیادی فلا ہے اور ہم اس کو نہیں ایڈریس کر رہے. ہم نے یہ کاسمیٹک میجرز ہیں, یہ جو ہے کہ پھانسیاں, ہم خوشیوں کی تلاش میں کہ جی پھانسیاں دے دیں. میرا خیال یہ ہے کہ دوبارہ یہ اگر ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس ہوگی فار اینی ملیٹنٹ گروپ, خواہ وہ کسی بھی بنیاد پہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا, اور اس پہ قانونی چارہ جوئی ہوگی. کوئی ڈیفرنٹ اصول نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ریاستی اداروں کا کوئی سیاسی مقصد ہے, ان حکومتوں کا یا پولیس کا کوئی سیاسی عزائم ہے, جو ہو اس پہ آپ قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں. آپ ایک فعال نظام بنائیں, جیسے میں نے کہا میٹروپولیٹن پولیس کا. یہ لا اینڈ آرڈر کے بھی مسئلے ہیں, یہ پالیسی لیول پہ بھی حل ہونے پڑیں گے, لا اینڈ آرڈر کے لیول پہ بھی حل ہونے پڑیں گے. یہ سوال ہے ول کا بھی, یہ سوال ہے کیپیسٹی کا بھی, یہ اہلیت کا سوال ہے, اور یہ ان کی نیت کا سوال ہے. اور دونوں میں ان کو عوام کو بھی دکھانا پڑے گا, اور دونوں میں میرا خیال ہے there is a lot of room for improvement. اینی ویز جی سروپ صاحب بہت بہت شکریہ. مطلب آج آپ بھی بڑے اگریسو تھے. خیر میں تو نارملی اگریسو رہتی ہوں, لیکن خیر اگریشن صرف اسی لیے ہے کیونکہ دکھ ہوتا ہے جب آپ کی باڈی میں کسی جگہ پر پین ہونا, تو بہت تکلیف ہوتی ہے. کراچی میں آج بہت انریسٹ ہے, 45 فیملیز ہیں, میرے لیے وہ 45 لوگ نہیں ہیں, تو بہت انریسٹ ہے. اور
अफसोस है, दुख है, क्योंकि उनकी फैमिलीज पूरी जिंदगी जो है उनका नुकसान जो है वो पूरा नहीं होगा। लेकिन आपका मैं आज के लिए शुक्रिया अदा करूंगी। इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में आपसे मुलाकात करेंगे। आप लोग का साथ देने का बहुत शुक्रिया। अगेन कोई कोताही हो गई हो, किसी की कोई दिल आजारी हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, क्योंकि आज दिल बहुत दुखी है और कुछ मेजर अहम इश्यूज थे जो आज हमने उठाए और बहुत बात करना इन पे बाकी रह गई। लेकिन लेट्स सी, एक चीज जो जाते जाते मैं कहूंगी कि जो दहशतगर्द है ना, इनका तो बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि ये हमारे किसी भी इदारे की पकड़ में नहीं आएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ। ये सिर्फ एक चीज हो सकती है जो जिसकी ये पकड़ में आ सकते हैं, वो है खुदा ताला की जात। तो बस आइए मिलकर आज की पूरी रात हम ये दुआ करें कि खुदारा इनके ऊपर अपना कहर नाजिल करे और ये दहशतगर्द सफाई हस्ती से मिट जाए, एटलीस्ट कम से कम पाकिस्तान से तो बाहर चले जाए। आपका जी खुदाई हामी और नासिर हो, हम सबका खुदाई हामी और नासिर हो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। कराची वालों के लिए आज खसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करें, जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज़।